الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابتہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ آپ کو اس کی گفتگو جو صرف دنیاوی غرض سے ہوتی ہے مزیدار معلوم ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر بتاتے ہیں اپنے دل کی بات پر، حالانکہ وہ مخالفت میں بڑے شدید ہوتے ہیں۔ جب پیٹھ پھیرتے ہیں تو اس فکر میں پھیرتے ہیں کہ شہر میں فساد مچائے، کھیتیوں کو اور لوگوں کی جانوں کو تباہ کرے، اور اللہ رب العزت فساد کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو نخوت اور کبر اس کو اس گناہ پر آمادہ کرتی ہے، سو ایسے شخص کی کافی سزا جہنم ہے اور وہ بری ہی آرام گاہ ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا جو آپ کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت اس کو ایک خاص پس منظر میں شان نزول کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، جیسے ایک عربی کے شاعر نے منظر کشی کی ہے، یعطیک من طرف اللسان حلاوتا ویروغ فیک کما یروغ الثعلب۔ اور اس آیت کو ما قبل سے ربط بھی بڑا عجیب سا ہے کہ فمن الناس من یقول اور ومنہم من یقول کہہ کر دو قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا تھا، اب انہی دونوں کا نمونہ آ رہا ہے، ایک فریق الضلالت کا الذی باع نفسہ للشیطان، اور ایک فریق الہدا کا الذی باع نفسہ للرحمن۔ آیت کا شان نزول سن لیجئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے تھے کہ راستے میں قریش کے چند آدمیوں نے ان کا پیچھا کیا۔ حضرت صہیب سواری سے اتر پڑے اور ترکش میں سے تیر لے کر مستعد ہوئے اور ان کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے قریشیو، تم جانتے ہو میں تم میں سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، قسم ہے اللہ کی کہ جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی ہے تم مجھ پر قابو نہیں پا سکتے، اور تیروں کے ختم ہونے کے بعد جب تک تلوار کا کچھ حصہ بھی رہے گا میں شمشیر زنی کرتا رہوں گا، اس کے بعد تم جو چاہے میرے ساتھ کرو، اگر تم چاہو تو میں تم کو مکے میں اپنا مال بتا دوں، تم اس پر جا کر قبضہ کر لو، مجھے چھوڑ دو، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے اس کو منظور کر لیا۔ جب ان سے چھوٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آئے، سارا قصہ عرض کیا، حضور بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اے ابو یحییٰ، تمہاری بیع خوب نافع ہوئی۔ اس کے بعد پھر یہ آیت کریمہ پڑھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اس آیت کا میں نے شان نزول سنایا۔ جہاں تک وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ کا معاملہ ہے، اس میں منافقین کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ظاہر میں خوشامد کرتے ہیں اور اپنی بات کی سچائی کو منوانے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے پھرتے ہیں بیجا طور پر کہ میں سچا ہوں، میرے دل میں اسلام کی محبت ہے، اور جب جھگڑے پر آتے ہیں تو کوئی کمی نہیں کرتے، اور ان کو تھوڑا سا موقع مل جاتا ہے تو لوٹ مار مچا دیتے ہیں اور ضدی بنتے ہیں، گناہوں میں ترقی کرتے ہیں۔ اصل میں ایک شخص تھا اخنس ابن شریق نامی، منافق تھا لیکن فصیح و بلیغ تھا۔ جب آپ کی خدمت میں آتا
تو بہت زیادہ اخلاص اور محبت کے انداز میں اسلام ظاہر کرتا، اور جب چلا جاتا تو راستے میں کسی مسلمان کی کھیتی جلا دیتا، کسی کے جانوروں کے پیر کاٹ ڈالتا۔ اس پر ایسے لوگوں کی برائی میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس میں فرمایا گیا کہ جب کسی سے اتق اللہ کہا جائے تو اس کو گناہوں سے باز آنا چاہیے، لیکن ایسے منافقین کو تو اتق اللہ کا کلمہ سننے کے باوجود ان کا غرور اور ان کی نخوت یہ آمادہ کرتی ہے اور زیادہ گناہوں پر۔ حضرت عمر سے تو کسی نے اتق اللہ کہا تھا تو حضرت عمر نے فوراً تواضع سے اپنا رخسار زمین پر رکھ دیا۔ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ ایک یہودی 1 سال تک اپنی ضرورت لے کر ہارون رشید کے یہاں آتا رہا کہ میری ضرورت پوری کرو، ضرورت پوری نہ ہو سکی۔ ایک مرتبہ ہارون رشید محل سے باہر آ رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، یہودی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا اتق اللہ یا امیر المومنین۔ ہارون رشید یہ سنتے ہی فوراً سواری سے اتر پڑے، زمین پر سجدہ فرمایا، سجدے سے سر اٹھانے کے بعد حکم دیا کہ اس یہودی کی ضرورت پوری کر دو۔ اسی وقت اس کی ضرورت پوری کر دی گئی۔ جب وہ محل واپس ہوئے تو کسی نے کہا اے امیر المومنین، آپ ایک یہودی کے کہنے سے فوراً زمین پر اتر پڑے؟ فرمایا یہودی کے کہنے سے نہیں، بلکہ مجھے اللہ کی آیت یاد آئی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، میں اس میں سے بننا نہیں چاہتا کہ میرا کبر، میرا تکبر مجھ کو اپنی لپٹ میں لے کر رکھے، اس لیے میں سواری سے اترا اور میں نے سجدہ کیا۔ یہ ہوتا ہے بڑوں کا معاملہ۔ آج بھی ہم نے عربوں میں باقاعدہ مشاہدہ کیا ہے، میں نے دیکھا، اور جو حضرات سامعین میں سے حج و عمرے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے، اہل عرب جب کسی کو کسی کام پر تنبیہ کرنا اور روکنا ہوتا ہے تو وہ اتق اللہ فی نفسک کہتے ہیں، سامنے والا فوراً باز آ جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہونا چاہیے۔ کبھی وہ لوگ کہتے ہیں صلی علی النبی، کبھی کہتے ہیں قل الحمدللہ، کبھی بولتے ہیں اتق اللہ، سامنے والا بچ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ اس آیت کے بتانے سے مسلمانوں کو چوکنا کرنا مقصود ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے چکنے چپڑی باتیں کرنے والے ہوں تو ان کی باتوں میں مت آ جانا، بلکہ سنبھل کر رہنا۔ یہ چکنی چپڑی باتیں کرنے والے یہ کبھی کبھی دل میں یا آستین میں سانپ لیے پھرتے ہیں، نقصان پہنچانے میں کوئی دریغ نہیں کرتے۔ تو لوگوں کی چپڑی باتوں کے اندر مت آنا، حقیقت پسند بننا، مسلمانوں کو چوکنا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیاوی اعتبار سے دنیا میں تو ان کی باتیں تم کو پسند آئیں گی، لیکن وَلَا يُعْجِبُكَ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں حقیقت کھل جائے گی، اس لیے وہ باتیں پسند نہیں آئیں گی۔ لِمُخَالَفَةِ قَوْلِهِ لِاعْتِقَادِ مثل هذا الرجل، اس لیے کہ اس کا قول اور اس کا عقیدہ الگ الگ ہوگا تو آخرت میں وہ باتیں اچھی نہیں لگے گی، وہاں تو حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔ تو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بخلابت لسانہ وقوت بیانہ اچھی لگتی ہیں، اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی بناتے پھرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہ موافق لقولہ، کہ ہمارا دل، ہمارا اعتقاد ہمارے قول کے موافق ہے۔ وہو الد الخصام، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو اور بہت زیادہ ضدی ہیں۔ کلام کالعسل وفعل کالاصل، حمزہ سے اس کے مصداق ہوتے ہیں۔ شدید الخصومت لک ولاتباعک لعداوتہ لک، یہ الد الخصام کی تفسیر فرمائی کہ ایسے لوگ، یہ الد افعل صفت ہے اس لیے کہ اس کی جمع آتی ہے لد، اور اس کا مؤنث لداء آتا ہے، افعل التفضیل نہیں ہے، اور یہ اضافت الصفت الی فاعلی ہی ہے، اسناد مجازی کے طور پر، جیسے جد جدہ، تو وہو الد الخصام شدید الخصومت لک،
یہ سخت جھگڑالو ہے تمہارے ساتھ بھی، تمہارے پیروکاروں کے ساتھ بھی، اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ یہ کون تھا؟ کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی؟ وَهُوَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ كَانَ مُنَافِقًا حُلْوَ الْكَلَامِ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يَحْلِفُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِهِ وَمُحِبٌّ لَهُ، قسمیں کھاتا تھا کہ میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، آپ کی تصدیق کرتا ہوں، آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ یہ ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ۔ تو حضور تو ظاہر کے مکلف تھے، فیدنی مجلسہ، اپنی مجلس میں اس کو قریب کرتے تھے، فَأَكْذَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ، اللہ نے اس کو جھٹلا دیا یہ کہہ کر کہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ حدیث میں آتا ہے إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمِ، اور اس کا حال یہ ہے کہ وَمَرَّ بِزَرْعٍ وَحُمُرٍ لِبَعْضِ الْمُسْلِمِينَ فَأَحْرَقَهُ وَعَقَرَهَا، أي عقر الحمر ليلا، اور وہ گزرا مسلمانوں کی کھیتیوں اور مسلمانوں کے جانوروں کے پاس سے، کھیتیوں کو جلا دیا، جانوروں کے پیر کاٹے رات کے وقت۔ یہ ہوتے ہیں جو دل میں دشمنی لیے پھرتے ہیں، موقع آنے پر پھر کوئی چوک کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى انصرف عنك، جب وہ تمہاری مجلس سے واپس جاتا ہے، مجلس میں تو بڑی قسمیں کھا کھا کر قریب ہوتا ہے، لیکن جب مجلس سے واپس جاتا ہے، سعا مشى فی الارض، وہ زمین پر چلتا ہے، لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، یہ اہلاک حرث اور نسل، یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، بلکہ تدمیر انسانیت میں یہ دو چیزیں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں، حرث اور نسل کو تباہ کرنا، یہ ہے من جملۃ الفساد، اس لیے کہ آیا نا لیفسد فیہا، اسی افساد میں سے سب سے بڑا ہے حرث و نسل کو تباہ کرنا، اور نسل نسل سے ہے، نسل کا معنی ہوتا ہے الخروج بسرعۃ، وہیں سے تو قرآن میں لفظ آیا کہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو نسل یعنی یخرجون بسرعۃ، یاجوج ماجوج کے بارے میں، واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے، لازمی معنی لیا ای لا یرضا بہ، اللہ پاک افساد سے فساد سے راضی نہیں ہوتے، اور ایسے لوگ اتنے بڑے بدماش ہوتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اتَّقِ اللَّهَ فِي أَيِّ شَيْءٍ کافی فعلِکَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے ان حرکات میں اللہ سے تو ڈرو، یہ افساد مت کرو، تو اخذتہ العزت، تو نخوت اور بڑائی اس کو کفر پر آمادہ کرتی ہے، اخذت بمعنی حملت ہو، اور العزت کی تفسیر فرمائی کہ عزت سے مراد وہ عزت نہیں جو معروف اور متعارف ہے، بلکہ الانفت والحمیت، وہ ناک کا معاملہ، استکبار، عزت خلاف الذل کو کہتے ہیں، اور مجاز ہے یہاں اس کے سبب سے، اور اس عزت کا سبب ہے الانفت والحمیت، اس کو یہ نخوت اور کبر اور بڑائی آمادہ کرتی ہے، میں نے ترجمہ کیا اخذت بمعنی حملت کا، کس پر آمادہ کرتی ہے؟ بالاسم ای علی العمل بالاسم، یہ جار مجرور مان کر اس طرف اشارہ کیا، تو بالاسم یعنی علی العمل بالاسم، گناہ کا کام کرنے پر، الذی امر باتقائہ، جس گناہ کے کام سے رکنے کو اسے کہا گیا ہے، تو جب وہ ایسا فساد مچاتا ہے فحسبہ کافیہ جہنم ولبئس المہاد الفراش، اور ہیہ لا کر اشارہ کر دیا کہ مخصوص بالضم مقدر ہے اور وہ ہیہ ہے، اس کے مقابلے میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو عباد الرحمن ہیں، وہ کون؟ حضرت صہیب رومی جیسے لوگ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب کو پیش نظر رکھنا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، شرا یشری یہ باع یبیع کے معنی میں بھی آتا ہے، اس لیے کہ بیع و شرا از قبیلے ازداد ہیں، اس لیے یہاں یشری کو یبیع کے معنی میں لیا گیا، اور یہاں یبیع بھی بمعنی بذل ہے، اپنے آپ کو خرچ کرنا، اپنے آپ کو لگانا، یہ ہے یبذلها فی طاعت اللہ تعالی، وہ اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں اللہ کی اطاعت میں، اپنے آپ کو خوب سپرد کر دیتے ہیں، اور وہ بھی کیوں؟
ابتغاء بمعنی طلب، مفعول لہو مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی طلب کرنے کے لیے، مرضات کو مصدر کے معنی میں لینے کے لیے رضاہو سے تفسیر کی کہ کہیں اس میں ظرف نہ سمجھا جائے۔ یہ کون مراد ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری میں من سے کا وَهُوَ صُہیب، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ لما آذاہ المشرکون ہاجر الی المدینۃ وترک لهم ما له واللہ رؤوف بالعباد حیث ارشدہم لما فیہ رضاہ۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرتا ہے کہ ان کی رہنمائی کی ایسے کاموں میں جس میں اس کی رضامندی ہوا کرتی ہے۔ یہ اللہ کی رأفت ہی کا مظہر ہے کہ وہ بندوں کو ایسے کاموں کی طرف متنبہ کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے اور وہ نیک کاموں کی توفیق سے نوازتا ہے۔ یہ حق تعالی شانہ کا واللہ رؤوف بالعباد کہنے کا مطلب ہے۔ تو وہ منافق جو پہلے آیا وہ بڑا چرب زبان تھا، اس کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگا دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا۔ گویا مختلف قسم کے لوگوں کی تفصیل اور تفسیر یہاں ان آیات کریمہ میں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا اور وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا اور وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ اور وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، ان سب میں یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں سے بنے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ میں سے آگے حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور مت چلو شیطان کے قدموں پر، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ پہلی آیت میں مومنین مخلصین کی تعریف تھی، نفاق کا ابطال تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ایسا طریقہ اختیار مت کرو، اسلام کو پورا پورا قبول کرو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض جیسے مت بنو۔ ظاہر اور باطن، عقیدہ اور عمل، ان سب میں صرف اور صرف احکام اسلام کی اتباع کرو۔ یہ نہ ہو کہ اپنی عقل یا کسی دوسرے کے کہنے سے کوئی حکم مان لو یا کوئی عمل کرنے لگو۔ یہ بدعت کو بھی یہاں ختم کیا جا رہا ہے۔ بدعت کی حقیقت یہی ہے کہ کسی عقیدے یا کسی عمل کو کسی وجہ سے اچھا سمجھ کر اپنی طرف سے دین میں شمار کر لینا۔ مثلا نماز روزہ افضل عبادات ہیں، اگر بغیر شریعت کے حکم کے کوئی اپنی طرف سے مقرر کرنے لگے، جیسے عید کے دن عیدگاہ میں نوافل پڑھنے لگے، یہ بدعت ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ، بدعتوں سے بچو۔ اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ بہت سے لوگ یہودیت سے نکل کر اسلام میں آئے تھے، لیکن اسلامی احکام کے ساتھ ساتھ تورات کے احکام کی بھی کچھ نہ کچھ رعایت کر لیتے تھے۔ مثلا ہفتے کے دن کو معظم سمجھتے تھے، اس لیے کہ یہودیت میں بھی اس کو معظم سمجھا جاتا ہے، اور کہتے تھے کہ اسلام نے ہفتے کے دن کی تحقیر کا بھی حکم کہاں دیا ہے، تو ہم اس کا بھی خیال کرتے ہیں، اس کا بھی۔ اونٹ کے گوشت اور دودھ کو حرام مانتے تھے، کہتے تھے اسلام نے واجب بھی کہاں کہا ہے۔ تورات کی تلاوت کرتے تھے، کہتے تھے اسلام نے منع کہاں کیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس سے بدعات کا کامل طور پر انسداد کر لیا گیا۔ تو ظاہری اور باطنی اطاعت پوری طرح کر لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، سب سے متعلق ہو جاؤ، اعضائے ظاہری سے، قلب اور باطن سے۔ جب تک تمام احکام کو سچے دل سے قبول نہیں کرو گے، مسلمان کہلائے جانے کے مستحق نہیں ہوں گے۔ یہ ان آیات کریمہ کا پیغام ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ دیکھو مصنف
خود اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں وَنَزَلَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا عَظَّمُوا السَّبْتَ کیوں رعایةً لحال الیہود وَكَرِهُوا الْإِبِلَ وَأَلْبَانَهَا بَعْدَ الْإِسْلام، دونوں کی روح رعایت کرتے تھے تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ان لوگوں کے دل میں اصل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا کہ شریعت موسویہ میں ہفتے کی تعظیم واجب ہے، شریعت محمدیہ میں اس کی بے تعظیمی تو واجب نہیں ہے، شریعت موسویہ میں اونٹ کا گوشت حرام، شریعت محمدیہ میں فرض بھی تو نہیں ہے، لہذا ہم بدستور ہفتے کی تعظیم کریں اگرچہ واجب نہ سمجھیں، اور اونٹ کے گوشت کو ترک کر دیں اعتقاداً اس ترک کو واجب نہ سمجھیں۔ اس لیے فرمایا کہ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم اور فی السلم دونوں قرأتیں ہیں بفتح السین و کسرہا ای الاسلام، بفتح السین صلح کے معنی میں ہے، تو یہ فی السلم اور یہ مؤنث ہے حرب کی طرح، اور اس سے اشارہ کر دیا گیا کہ اسلام میں مکمل طور پر کافتن، کافتن منصوب کیوں، حال من السلم ای حال کون ذالک السلم کافتن ای فی جمیع شرائع الاسلام ولا تتبعوا خطوات طرق الشیطان، اور خطوات الشیطان کون سے ہوتے ہیں؟ شیطان کے کوئی مخصوص راستے ہیں، اگر راستے ہوں تو ہم ان کو توڑ دیں، کہا یہاں وہ راستے حسی مراد نہیں، ای تزیین الشیطان، تو یہاں طریق کی تفسیر تزیین سے کی، یہاں گویا ایک مضاف مقدر ہے، طرق تزیین الشیطان، اور تزیین الشیطان ای وسوسۃ الشیطان، اور طرق ای آثار الشیطان، جیسے تحریم الابل، تعظیم السبت وغیرہ، بالتفریق کہ وہ اس طرح وسوسہ اندازی کرتا ہے تفریق کی، آدھا مانو آدھا مت مانو، اس کو بھی لو اس کو بھی لو، انہ لکم عدو مبین بین العداوتی، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو دین موسوی کی رعایت سے اونٹ کے گوشت کا ترک کرنا اتباع شیطانی ہوا، تو سامریہ نے ہند کی رعایت سے بہت سے شعائر اسلام کو ترک کرنا یہ بدرجہ اولا اغواء شیطانی ہوگا۔ ان آیات سے پیغام ملا کہ دوسری اقوام کی روح رعایت میں ہمارے شعائر کو، اعلام کو ترک کرنا یہ وسوسہ اور تزیین شیطان ہے۔ حفظنا اللہ و ایاکم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔